إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ آج ہماری 9ویں کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران اہل کتاب کا دوسرا گروہ نصارہ، ان کے بارے میں بیانات یہاں پہ موجود ہیں، اور سورۃ آل عمران کی پہلی 83 آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں نجران کا وفد آیا تھا، عیسائیوں کا، پادریوں کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث مباحثہ اور مسائل پوچھنے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورۃ آل عمران کی یہ شروع کی آیات نازل فرمائی تھیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد ایک بہت بڑا اصول دیا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید میں محکم آیات جو ہیں وہ ہمارے ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے ہیں، اور کچھ دوسری آیات ہیں جس سے متشابہ ہیں، 2-3 معنی بن سکتے ہیں یا ان کا کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے۔ ان آیات کو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے لیے حکم ان پہ ایمان لانا ہے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے واقعے کا آغاز فرمایا کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اللہ کے دین کی خاطر وقف کیا، اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے، اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بخشا کہ اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کیا کرتی تھیں، اور اللہ نے انہیں بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی ایسا کہ جس نے بچپن میں ماں کے گود میں بھی اپنی گواہی دی، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ مریم میں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جب ان کے مخالفین بہت زیادہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین پہ نازل فرمانا ہے، اور یہ متفق علیہ روایات ہیں، یعنی یقیناً پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین میں دوبارہ آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ایسا ہی ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر کسی مقدمے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہی مضمون چلتا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عیسائی لوگ، یہ نصارہ لوگ اگر بات کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چیلنج کر لیں، مباہلہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو باہر لے آتے ہیں اور تم اپنے بیوی بچوں کو باہر لے کے آ جاؤ، اور میدان میں آ کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیج اور اس کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو لے کے میدان میں نکلے، اور عیسائیوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے سے باز آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر کے اس شرط پہ کہ ہم اپنے دین پہ رہیں گے اور مسلمانوں کو ہم جزیہ دیتے رہیں گے، یہ چیز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ کو تو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا نا، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بیان کر کے بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ایک واضح بیان ہے اللہ کا، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور پھر اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر لوگ اس پہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی نہیں مان رہے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو، فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ گزشتہ آیات میں، مباہلہ کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے مقابل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے۔ اب اس سے بہت سے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بیویوں کو نہیں نکلے، اس کا مطلب اہل بیت صرف اور صرف یہ لوگ ہیں، اور ان 5 لوگوں کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان 5 کو بولتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک ہیں، اور باقی سارے کے سارے 5 تن پاک کا مطلب یہ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے 5 تن۔ تن کا معنی جسم ہے، اور تن تنہا جیسے ہم کہتے ہیں تن، تو 5 کا معنی ہوتا ہے 5 تن پاک، یعنی 5 جسم یہ پاک ہیں اور باقی سارے کے سارے ناپاک ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں 11ویں سپارے میں آ جائے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کہنا کہ یہ 5 ہستیاں تو پاک تھیں اور نعوذ باللہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے تھے صحابہ، یہ عقیدہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ احزاب میں جا کے بات کریں گے، جب آیات یعنی اہل بیت کے بارے میں آیات آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے اس موضوع پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصد ہے کہ
یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کے پہلے محافظ ہیں، دین کو پہلے نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، اہل بیت، یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو شروع میں نقل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نظریہ اور عقیدہ جو بناتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے بنانا ہے۔ جب اللہ نے سب کے بارے میں بغیر تفریق کیے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بولا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا، فلاں نے صحیح کیا، فلاں نے غلط کیا۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے قبر میں جا کے یہ نہیں پوچھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نعوذ باللہ کوئی لڑائی ہوئی تھی، کیا یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ یہ اللہ نے ہم سے قیامت والدن سوال نہیں کرنے ہیں، نہ قبر میں کرنے ہیں۔ اور ان موضوعات کو کچھ لوگ اٹھا کے اچھال کے اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں اور ایسے نئے سے نئی چیزیں لا کے عوام کے سامنے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے حمایتی بن جائیں گے، کچھ لوگ مخالف بن جائیں گے۔ اور عوام الناس ایسی ہے، عوام الناس عام لوگ جو ہیں اکثر ہمارے ایسے ہیں کہ تماش بین ہے، تماشا دیکھنا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ واہ اس نے وہ بول دیا، اس نے وہ بول دیا، اور اس تماشے کے اندر جو ہے وہ لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیان کرنے والے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کا نہ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، اس کو ماننا، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یہ کہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا، میں بعض دفعہ ایک بات لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، کس کا والد فوت ہو جائے، ہم میں سے کسی کا، تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار مردوں کی برائیاں نہیں کرتے، وہ فوت ہو گیا، وہ جانے رب جانے، چھوڑے ہمیں یہ کہنا کہ فلاں اچھا تھا، فلاں برا تھا، کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ وہ اپنا والد ہی کیوں نہ ہو، اپنا قریبی کیوں نہ، لوگ یعنی تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی فوت ہو گیا ہے، اب اس پہ بات کرنے کی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی برائیاں بیان کرنے کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے ایک اتنی بڑی نیکی کی ہوئی ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا، پیدا ہونے سے لے کے مرتے وقت تک، تو اس صحابی کے ایک سیکنڈ کی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جو اس نے جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے نبی رحمت للعالمین کے مبارک چہرے پہ نظر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ صحابیت کا وہ مرتبہ ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی پڑے رہے سجدے میں، لیکن وہ اس ایک سیکنڈ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جاگتے ہوئے ہوش میں مسلمان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ جو نظر ڈالی ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ ان بحثوں میں پڑھنا یا ایسے لوگوں کو فالو کرنا یا ایسے لوگوں کی باتیں سننا کہ دیکھو وہاں حضرت علی نے یہ کیا تھا، وہاں حضرت عائشہ نے یہ کیا تھا، وہاں حضرت معاویہ نے یہ کیا تھا، وہاں حضرت حسن اور حسین نے یہ کیا تھا، وہاں یزید نے یہ کیا تھا، بھئی تم کس چیز کے مکلف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ واقعہ کربلا صحیح کون تھا غلط کون تھا، اللہ نے نہیں پوچھنا ہے آپ سے، نہ مجھ سے پوچھنا ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، اسلام میں بہت بڑا المیہ ہے، لیکن جس انداز سے اس کو اچھالا جاتا ہے اور وہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں بعض چیزیں سن کے
کہ جب ایسے لوگ اپنے تقریریں بیان کرتے ہیں نا، اپنی مجلسیں لگاتے ہیں اور وہ لگا کے بیان کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے مشکل کشا تھے کہ اتنے بڑی طاقت ان کے پاس تھی، اتنا بڑا رب کا قرب تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ نعوذ باللہ کبھی کبھی نبی کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور علی کو اس سے بھی آگے لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی یہاں تک بھی جسارت کر لیتے ہیں، طاقت کی انتہا۔ اور دوسری سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم بھی اتنے تھے کہ اپنے لیے پانی بھی نہیں لا سکے، وہ مظلوم بھی اتنے تھے کہ اپنا حق بھی نہیں لے سکے، یعنی ایک طرف طاقت کی انتہا اور ایک طرف مظلومیت کی انتہا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ ایک انسان کے پاس طاقت ہے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو کیا نعوذ باللہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ یا تو کہو کہ مظلوم اتنے تھے اور طاقت نہیں تھی، یا طاقت نہیں تھی مظلوم کیسے ہو گئے؟ بہرحال یہ سب چیزیں کے اندر جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اصلاحی پوائنٹ میرے اور آپ کے لیے اصلاح مقصد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا نہیں پوچھنا ہے، ہمیں اللہ نے یہ پوچھنا ہے اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کتنا عمل کر کے آئے ہیں، کیا عمل کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، قرآن مجید پہ عمل کتنا کیا ہے، اور قرآن کی ہی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پہ واپس آتے ہیں کہ اس مباہلہ کے موقع پہ لوگوں نے بلا وجہ اٹھا لے، وہ جی صرف حضرت حسن حسین کو لے کے گئے ہیں، حضرت علی اور فاطمہ کو لے گئے، بیویوں کو نہیں لے گئے، باقیوں کو لے گئے، کیا مطلب باقی جو اہل بیت میں سے بیویاں تو ہے ہی نہیں ہیں، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں جا کے اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنی آیات کی طرف، اور یہ تسلسل چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو مخاطب کر رہا ہے، اہل کتاب کو۔ بظاہر خطاب ان کو ہے لیکن اصلاحی انداز سے، تاکہ قیامت آنے والے لوگ سارے کے سارے قرآن مجید سے اپنے لیے ہدایت لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی زور سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب کے لوگوں، اور تم نہیں مان سکتے ہو، اگر اور کچھ نہیں مانتے ہو تو چلو آج ایک بات کو مان لو، آج چلو ایک بات کو جو ہے وہ مان لو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے بات پہ ہم آ کے سب جمع ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب کے لوگوں، تعالوا آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک ہی چیز ہے، کم از کم ایک جو ہمارے یہاں مشترکہ بات ہے اس کو تو ہم سمجھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ تو کم از کم ہے نا کہ اللہ ایک ہے۔ اے عیسائیوں، جب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام یہ تھا، سب نبیوں کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائے۔ یہ بات کم از کم آؤ اس کو مان لو۔ اس پہ بھی نہیں آتے ہیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر بتا دو ان کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟
کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے منہج پہ تھے۔ تاریخ انسانیت میں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ہر آسمانی مذہب والے مانتے ہیں۔ آسمانی مذہب، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، جتنے بھی آسمانی مذہب والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، اصل میں وہ مسلمان ہیں۔ اور یہی بات سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ یہ تمہاری تورات، یہ انجیل، یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد میں جو نبوت آئی ہے وہاں آ کے تورات انجیل نازل ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تم پہ سے پہلے گزر چکے تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ ہا انتم حاججتم فیما لکم بہ علم، اور جن چیزوں کا تمہیں علم ہے ان میں تو بحث کرو تو بات سمجھ آتی ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جن چیزوں کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اندر کیوں بحث کرتے ہو؟ ان چیزوں کے اندر کیوں بحث کرتے ہو؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں نہیں پتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہوئے، نہ ہی یہودی تھے، نہ ہی نصرانی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما، ایک ایسے مسلمان تھے جو اللہ کے لیے یکسو ہونے والے تھے، جو اللہ کے لیے جو ہے وہ خالص ہونے والے تھے۔ حنیفاً ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ ہو جانا، ایک کنارے پہ ہو جانا، ایک کنارے پہ ہو جانا۔ تو وہ جو کنارہ ہے یعنی باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جانا۔ مسلمان ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ سب کچھ قربان کر دیا اپنے رب کے لیے، سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ وہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے جو قریبی لوگ ہیں نا، جو ان کے منہج پہ، ان کی طریقے پہ چلنے والے جو قریبی لوگ ہیں، الذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ان کے دستور پہ، ان کے طریقے پہ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں بتوں سے انکار کیا، آگے بڑے ہوئے تو ایک نمرود بادشاہ دنیا کا سپر پاور، اس کے مقابلے میں رب کا پیغام دیا۔ آگ میں ڈالے گئے تو ایک لفظ بھی رب کے سامنے شکوہ نہیں آیا، اس پہ بھی شکر کیا۔ پھر اللہ نے کہا اپنا بیٹا جو ہے، اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ جو بیابان ہے، چھوڑ کے آ گئے۔ جب وہی بیٹا انگلی پکڑ کے چلنے کے برابر ہوا تو کہا جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو۔ سب کچھ پورا کر دیا، جو رب نے بولا اس کو پورا کر دیا۔ فرمایا ان اول الناس، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، جنہوں نے اتباع ان کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ ابراہیمی، یہ ہیں ابراہیمی۔ والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک یہ گروہ کوشش کرتا ہے کاش کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب کے لوگ یہ ساری چیزیں تمہارے آگے ڈال کے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔
فرمایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کے لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو اور تم اس پہ گواہ بھی ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کے لوگوں کیوں حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو۔ لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، کیوں مکس کرتے ہو، اس کو کیوں ایسا کرتے ہو۔ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، کس لیے چھپاتے ہو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ یہ امت برائی میں اتنی آگے چلی جائے گی کہ بنی اسرائیل کی طرح وہی حرکتیں کرے گی، وہی گناہ کریں گے جو پہلی بنی اسرائیل کرتے ہوئے گئے۔ حذو النعل بالنعل، جیسے جوتی کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کریں گے۔ ان لوگوں نے تورات میں اپنے احکامات میں حق اور باطل کو مکس کر کے اپنے دین کو برباد کیا۔ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن لوگوں نے خواہشات کے پیچھے لگ کر حق اور باطل کو مکس کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے باقی۔ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ فرمایا اہل کتاب کا ایک گروہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک طریقہ اپناتا ہے، اور وہ کہتا ہے صبح پہ ایمان لے کے آؤ اور شام کو ایمان سے پھر جاؤ، تاکہ جو عام لوگ مسلمان ہیں وہ کہیں گے کہ یہ اہل کتاب کے لوگ صاحب علم ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود اور نصارہ کو حق سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انہیں اہل علم سمجھا جاتا تھا، ان کے پاس تورات اور انجیل تھی، اور یہ جو مکہ اور مشرکین مکہ اور یہ لوگ مدینہ کے دوسرے عرب لوگ تھے، ان کے ہاں ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا علمی لحاظ سے۔ تو اب وہ کہتے کہ اے اہل کتاب تم ایک طریقہ استعمال کرو، صبح ایمان لے آؤ اور شام کو جو ہے وہ کافر بن جاؤ، شاید کہ یہ عام مسلمان ہونے والے لوگ باز آ جائیں۔ فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور آپس میں کہتے ہیں کہ بات نہیں کسی کی ماننی، صرف اسی کی ماننی ہے جو تمہارے دین پہ چلے۔ ان کو بتا دو قل ان الہدی ھدی اللہ، وہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جب کسی کے دل میں دین ڈال دیتا ہے، کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر دنیا جہان کی طاقتیں اس سے وہ چھین نہیں سکتی ہیں۔ ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم بہ عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے، کہ یہ مت سمجھو کہ جیسے تمہیں علم دیا گیا ہے ایسے ہی انہی مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے، یہ مت سمجھنا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ تمہاری طرح کوئی یہ مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے، ایسا مت سمجھنا، ایسا تم نے نہیں سنا۔ یا اللہ نے فرمایا حاجوکم بعند ربکم، اور یہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو رب کے ہاں جا کے تمہارے ساتھ جو ہے یہ حجت کر دیں گے مسلمان۔ فرمائے ان کو جواب دے دو قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اور فضل اللہ کے پاس ہے، نبوت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے فضل کو روکنے والے، اللہ کی ہدایت کو روکنے والے؟ کہتے ہو کہ نبی جو ہے وہ ہمارے علاوہ ادھر کیوں آ گیا، اب نبی تو اہل کتاب میں آنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خالص کرتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء،
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خالص کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت دیتا ہے. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه الیک الا ما دمت علیہ قائما. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے مخالفین کی بات بھی کرتا ہے تو ان میں سے بھی اپنے ماننے والوں کو یوں نکال دیتا ہے جیسے ہم آٹے پہ سے بال نکال لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان میں جو اپنے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا انکار نہیں کرتا. یا انہی کے اندر انہی کے مذہب پہ اگر کچھ لوگ اپنے اخلاق میں اپنی باقی چیزوں میں صحیح ہوتے ہیں تو اللہ ان کی اچھائی کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے. وہ ہمارے دنیا کے ہاں رواج ہے نا کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا تو اس کی اچھائیاں بھی برائیاں بن جاتی ہیں، اور جب کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا تو اس کی برائیاں بھی اچھائیاں بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انصاف، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بہت بڑا خزانہ جا کے آپ ان کے پاس رکھ دینا، بہت بڑے امانت دار ہیں، وہ بھی آپ کو واپس لوٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایک دینار بھی جا کے رکھ دو نا امانت کا، اس کو بھی چھیننے کی کوشش کریں گے، وہ بھی نہیں آپ کو دیں گے. آپ ان کے اوپر زبردستی جا کے کھڑے ہوں تو پھر ایک اگوات مل جائے، ورنہ وہ بھی کھانے کی کوشش کریں گے. کچھ ایسے نیک ہیں، کچھ ایسے اچھے ہیں کہ بڑے بڑے خزانے بھی آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دینار کے اوپر بھی جا کے اپنا ایمان بیچ دیں گے. فرمایا ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. اس لیے کہ یہ لوگ ان میں سے جو برے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو عرب ہمارے علاوہ ہیں، اہل کتاب کے علاوہ عربی ہیں، ان کو وہ امیین کہتے تھے، ان پڑھ، امی ان پڑھ، کہ یہ باقی جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کا مال و جان ہمارے لیے حلال ہے. کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ بات وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے اور وہ جانتے بھی تھا کہ یہ جھوٹ ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا. اللہ کے ہاں نجات والا وہ ہے جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. فإن اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ان الذين يشترون بعهد الله، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو چھوڑ کے اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنے قسموں کے بدلے میں، اپنے وعدوں کے مقابلے میں اپنے عہد و پیمان چھوڑ کے تھوڑا سا فائدہ لیا اور ادھر پھر گئے. فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اور اپنی قسم کے مقابلے میں بھی قسم کھائی، اللہ کی قسم ایسا نہیں اور ایسا ہی ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا لیتے ہیں نا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کو پھر کچھ نہیں ملے گا. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے انہیں دیکھے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ. اللہ نے فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے انہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو اہل کتاب کو کہا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اپنی قسمیں توڑ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کتنے اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں کتنا سچ بولتے ہیں، کتنی کہی ہوئی بات پہ پورا اترتے ہیں.
بات تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، لیکن کتنا جو ہے جو ہم اس پہ پورا اترتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت نازل فرما کے نصیحت ہمیں بھی کرنا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی سچ پہ قائم رہو۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹا ہونا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انسان جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ اچھا، مجھے ایک بات ہے، بڑی ہی بعض دفعہ جب اپنے اسلاف کے بڑوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے کاروباری بھی تھے، بڑے بزنس مین بھی تھے، حدیث بھی لکھی ہے، حدیث کا کام بہت بڑا کیا ہے، لیکن بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ آج کے بزنس مینوں کو یہ جاننا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بس حدیثیں لکھی اور بات ختم۔ ایک دفعہ سامان بیچتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے، سامان آیا امام بخاری کے پاس، اور ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا امام بخاری آپ کے پاس جو مال آیا ہے، بہت بڑا کپڑے کا مال آتا تھا، بیچتے تھے، آپ کے پاس جو مال آیا ہے یہ مجھے 5 روپے، اس وقت 5 درہم ہوں گے یا 5 دینار جو بھی ہوں گے، 5 روپے کے اضافے کے ساتھ 5 روپے آپ پروفٹ لے لو فی پیس پہ اور مجھے چیز بیچ دو۔ آپ کو جتنے میں چیز پڑی ہے آپ 5 روپے پروفٹ لے لو، مجھے بیچ دو۔ امام بخاری نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صبح بتاؤں گا، میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ صبح ہوئی اور ابھی وہ والی پارٹی آئی نہیں ہے، ایک اور پارٹی آ گئی، ایک اور لوگ آ گئے، کہنے لگے امام بخاری آپ کے پاس مال آیا ہے، آپ 10 روپے پروفٹ پہ ہمیں بیچ دو، 10 روپے رکھ لو اور تم ہمیں بیچ دو۔ امام بخاری نے کہا کہ رات میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور وہ مجھے 5 روپے پروفٹ دے رہے تھے، تو میں نے رات سونے سے پہلے نیت کر لی تھی دل میں کہ میں صبح ان کو مال دے دوں گا، تو اب چونکہ میں نیت کر چکا ہوں ان کے لیے، اب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حدیث کے لیے اپنا سارا کا سارا ایسا ذخیرہ امت کو دیا ہے کہ قیامت تک اگر اللہ کی کتاب کو کسی نے جاننا ہے تو اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری کا ہے۔ حالانکہ یہ ابھی طے نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی کہا میں نے دل میں سوچ لیا تھا، اب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم مسلمان جب کسی سے بات کر لیں تو کوشش کریں، ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، کریں تو اس بات پہ پورا اترے۔ اللہ یہود و نصارہ کے واقعات اس لیے برائی کر کے ان کو عذاب کا ذکر کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے ایک وارننگ ہے، تمہیں بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافوں کو اس طرح کر کے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی آیات کو اس طرح کر کے زبان کو مروڑ تروڑ کے پڑھیں گے تاکہ تم سمجھو کہ شاید یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ ان کی کتاب کا حصہ ہی نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہیں گے یہ کلام بھی اللہ کا ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اپنی تعصب میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے سیدھی باتوں کو تھوڑا سا الٹ کر دو۔ سورۃ کہف پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک لفظوں میں بتایا، یعنی کوئی اوپر نیچے بات نہیں ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ ایک بشر ہیں، ایک خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے آپ انسان ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ یہ لوگوں کو بتا دیں۔ فرق یہ کہ آپ پہ وحی نازل ہوتی، آپ کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن جو خلقت ہے، مخلوقیت ہے، وہ آپ بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یہ مضمون آیا۔ لیکن جب ایک انسان اپنے نظریات میں تعصب کی حد تک چلا جاتا ہے، میں اپنے فرقے کو کیسے چھوڑوں، تو قرآن کی ان آیتوں کے ترجمے میں بھی وہ جیسے کہا نا، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں تاکہ تم سمجھو اللہ کی کتاب ہے، تو ان کا ترجمہ کرتے وقت کیا کہہ دیتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، ظاہری طور پہ، بریکٹ میں ڈال دیا ظاہری طور پہ، ترجمہ لکھا قل انما انا بشرون، اور بریکٹ میں لکھ دیا ظاہری طور پہ۔ بھئی ظاہری طور پہ لکھ کے کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا جو مٹی سے بنا ہے، تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اشرف المخلوقات میں سے بنانا تھا یا فرشتوں کے نور میں سے بنانا تھا؟ اللہ نے نور سے کہتے ہیں نبی اسلام کی اپنی ذات نور ہے، وہ چلتے تھے ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ نور تھے۔ اور بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، تو جب نبی کی باری آنی تھی، اپنے پیارے نبی کی، تو اس کو انسانوں سے نکال سے کسی دوسری مخلوق سے بنانا تھا۔ وہ انسان کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ میرے اور آپ کی طرح ہو گئے، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس کائنات میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین تو نبی کو بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ میری طرح معبود ہیں، وہ میری طرح الہ ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات کو ایسے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب جن کے دماغ میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، تعصب کی حد ہوتی ہے، وہ اس طرح کی آیات کو یوں جا کے موڑ دیتے ہیں۔ تو یہود اور یہاں نصارہ کے بارے میں، یہود اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کچھ ایسے ہیں جو اپنی بات کو مروڑ تروڑ کے کتاب اس طرح بیان کریں گے تاکہ تم سمجھ سکو یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہیں گے اللہ کے بعد طرف سے، فرمایا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ اہل کتاب تو جانتے بھی تھے، وہ اپنے جھوٹ کو بھی جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس امت کے بہت سارے نام نہاد مسلمان اپنے اس جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، فرمایا کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، اللہ نے اسے نبوت اور حکمت عطا فرمائی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے آ کے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے اب میں تمہارا الہ اور معبود بن گیا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے کسی بشر کو، اب یہاں پہ دیکھیے ما کان لبشر، اللہ نے بشر بولا نبیوں کے بارے میں، اور لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے نبی کو بشر کہہ دیا تو آپ بہت بڑے گستاخ بن گئے۔ بھئی کس چیز کا نام گستاخی ہے؟ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لائق کہ اللہ اسے کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں کے اندر آ کے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو،
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، ربانی، رب کی پوجا کرنے والے بن جاؤ، وہ الہ، وہ اللہ جو تمہیں پالنے والا ہے اس کے پوجا کرنے والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ تمہیں جس وجہ سے کتاب سکھائی جاتی ہے، جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے کہ ربانی بنو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور اللہ تمہیں حکم یہ نہیں دیتا ہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو یا نبیوں کو اللہ کے علاوہ معبود، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعد إذ أنتم مسلمون، کوئی نبی تمہیں، کوئی بشر ایسا حکم نہیں دے سکتا ہے کہ تمہیں کفر کا حکم دے تمہیں مسلمان ہونے کے بعد، تمہیں کفر کا حکم دے مسلمان ہونے کے بعد، کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد رکھو ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے لیا تھا، تمام انسانوں سے۔ جب اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے پوری انسانیت کی، پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو سامنے کر کے کہا تھا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ نبیوں سے بھی لیا تھا، ایک وعدہ نبیوں کو سے الگ سے بھی لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ نے چونکہ تمہیں کتاب دی ہے، حکمت اور نبوت دی ہے، اس کی وجہ تمہاری اوپر یہ بات لازم ہے کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی دوسرا رسول آ جائے، تمہاری زندگی میں اگر کوئی دوسرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازمی اس پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ اور سب نے کہا تھا اقررتم، رب نے کہا تھا کہ اقرار کیا، سب نے کہا تھا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، اللہ نے کہا تھا میرے وعدے کو اور میری اس بات کو مان لیا ہے، سب نے کہا تھا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا تھا گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ سب نبیوں سے لیا تھا، تمہاری زندگی میں اگر کوئی نبی آ جائے تو اپنے مذہب کو، اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس کو ماننا لازم ہے، اور سب نبیوں نے اس کا اقرار کیا ہوا ہے۔ پیچھے سیاق و سباق سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے عیسائیو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دوسرے نبی آ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو ماننے کے حق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے جو ہے ان کے اوپر ماننا لازم ہے۔ یہ تو ہر نبی پہ، اگر ایک نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو پہلے نبی کو دوسرے نبی کی بات ماننا لازم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تمام نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے، یہ سب نبی پہلے کر کے آئے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو وہ تو بعد والے نبی کا ماننا ان کے اوپر ہے، یعنی نبی کے لیے ان کو ماننا لازم ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ ان آیات کا سیاق و سباق ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ معنی بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب اپنی نبوت کو چھوڑ کے ان کو مانو گے، تم سب اپنی نبوت کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے۔ اگر تمہاری زندگی میں، اگر تمہاری نبوت کی زندگی کے دوران اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے تمام نبیوں، اگر تمہیں چونکہ کتاب و حکمت دی گئی ہے
تمہاری زندگی میں اگر رسول آ جائے، اور اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا، جو تمہارے پاس تصدیق کرنے والا ہے، تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ سب نے کہا تھا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ دونوں معنی اس آیت سے لیے گئے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں، ہو سکتا ہے دونوں ہی باتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آ جائیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ گیا ہے، تو بہرحال دونوں چیزیں ایک ہی مفہوم کی طرف واپس آتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، اس کے بعد بھی اگر کوئی پھر گیا فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فرمایا وہ فاسق ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے اس دین کے علاوہ کس دین کو اور کو چاہتے ہو؟ اللہ کے اس دین اسلام کے علاوہ کس اور دین کو چاہ رہے ہو؟ جس دین کو تم چاہ رہے ہو غلط ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے، اسی کے آگے مسلمان ہے، اسی کے تابع ہے زمین و آسمان کی ہر چیز، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا ناخوشی سے ہر چیز اسی کے اللہ کے تابع ہے۔ اس کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ کہاں پھر رہے ہو؟ اس سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے لیے احکامات مان لو، اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع کی۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سن 9 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد، نصارہ کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے، یمن کا علاقہ نجران ہے، وہاں کے علاقے سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کی آیات ان کو نازل کر کے سنائی گئی تھی، اور پھر وہ نہ مانے تو مباہلہ کا حکم آیا، وہ ماننے سے انہوں نے مباہلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ کہیں یہ نبی سچا ہوا تو ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی تھی اور جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے تھے۔ جزیہ یہ ہوتا ہے، کسی نے ٹیکسٹ میں پوچھا تھا کہ جزیہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے دین پہ رہو، حکومت تمہارے اوپر ہم کریں گے اور تمہیں انصاف دیں گے، تمہارے مال تمہاری عزتوں کی حفاظت کریں گے، اس کے بدلے تم ہمیں سالانہ طور پہ یہ ٹیکس دو گے۔ وہ ٹیکس ہوتا ہے لیکن اسلام اس کو جزیہ بولتا ہے، لیکن اس جزیہ میں وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ اسلامی حکومت ہوتی ہے اور اسلامی حکومت کے اندر ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، اور ہم مسلمان انسانیت کے ہوتے ہوئے ان کے پوری حفاظت کی جاتی ہے، ان کے دین کے، ان کے معبد خانوں کی، ان کے ساری چیزوں کی حفاظت کریں گے، لیکن مسلمانوں کو تمہیں سالانہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، چونکہ اسلام کے اندر عدل اور انصاف تمہارے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے اور مباہلہ نہیں کیا تھا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ایمان لائے ہم اللہ پہ اور جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے ہماری طرف، جو کچھ نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، اسباط اور ان کی اولاد پہ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام، سب کو ہم مانتے ہیں۔ والنبیون، اور جو کچھ نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، باقی انبیاء، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں۔
یہاں پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایک بات بولی جاتی ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو مانتے ہیں اور ہم تورات اور انجیل کو یا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اجمالی طور پہ مانتے ہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں مانتے۔ یعنی ان کے ہاں اگر کوئی طہارت کے مسائل تھے، اگر ان کے ہاں کوئی اور مسئلے ہو، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں صرف اور صرف اپنی شریعت کو۔ ان کی شریعت کو ہم ایک اجمالی طور پہ مانیں گے کہ وہ ان کا دین اپنے دور میں صحیح تھا، یا ان کی کتابیں تورات اور انجیل اپنے دور میں صحیح تھی، بس۔ یہ ایک عمومی بات، عام نظریہ ہمارے مسلمان میں پایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ واللہ عالم یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار کہا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ پہ، جو کچھ نازل کیا گیا پہلے، جو کچھ ان نبیوں پہ نازل ہوا، اس کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم پہلی تمام شریعتوں کو من وعن پوری طرح مانتے ہیں، پوری طرح، ان کی جزئیات بھی، ان کی جزوی چیزیں بھی ہم مانتے ہیں۔ ان کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، جو آدم علیہ السلام کی شریعت تھی وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، جو نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کی شریعت تھی وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حکم تھے وہ ہمارے لیے بھی آرڈر ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے آرڈر تھے وہ ہمارے لیے بھی آرڈر ہیں۔ وہ سب کچھ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو طریقے بتائے تھے، اس طرح کر کے تم نے طہارت کرنی ہے، اس طریقے سے تم نے فلاں کام کرنے، وہ ہمارے لیے بھی شریعت کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ نے کتنی دفعہ کہا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو ہمیں سب کچھ وہ ماننا ہے جو ان کی شریعت میں تھا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، دو قیدوں کے ساتھ اور دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں کنفرم پتہ چل جائے کہ ان کی شریعت میں یہ مسئلہ یوں تھا، اور اس کا راستہ ہمیں بتانے کا صرف دو ہی راستے ہیں۔ اللہ ہمیں بتا دے کہ ان کی شریعت میں یہ تھا، یا ہمارا رسول بتا دے کہ ان کی شریعت میں یہ تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کے جو ذریعے ہیں، یہ جو اہل کتاب کے پاس اپنی کتابیں ہیں، سب کچھ اس میں تو رد و بدل کیا ہوا ہے، یہ تو تحریف شدہ ہے ساری کے ساری۔ اس کے اندر تو بہت سی چیزیں انہوں نے اپنی مرضی کے ڈال دی ہیں۔ ابھی تک ان کو کتاب مقدس کی اصل لینگویج کا نہیں پتہ ہے، کون سی تھی، عبرانی تھی، سریانی تھی، کون سی زبان تھی۔ ترجمے سے ترجمہ، ترجمے سے ترجمہ، ترجمے سے ترجمہ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، تو ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ یعنی ان کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے کہ وہ ہمیں صحیح ذریعے سے پہنچ جائے، اور ذریعہ صرف ہمارے پاس یہ ہے، اللہ بتا دے اور اللہ کا رسول بتا دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ان کے اس حکم کو منسوخ نہ کیا ہو، بدلا نہ ہو، چینج نہ کیا ہو۔ بس دو شرطیں اگر پوری ہو جائیں تو ان کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں اپنی ایک غسل کے ابواب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الغسل عریانا۔ یہ مفہوم ہے کہ انسان جب چار دیواری میں موجود ہے، یعنی جب انسان تنہائی میں ہے، جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اپنے سارے کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب انسان علیحدگی میں ہو، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جیسے آج کل باتھ روم میں ہوتے ہیں، تو اپنے سارے کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے۔ وہاں پہ ستر انسان کا کھلا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دلیل کیا لے کے آئے ہیں بھائی؟ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، ننگے ہو لیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کپڑے پہن رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا اس کے جسم میں کوئی نقص ہے،
اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اسی لیے یہ اپنے کپڑے نہیں ہمارے سامنے اتارتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے، اس تہمت سے پاک کرنا چاہا۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام علیحدہ کہیں چشمے پہ نہانے کے لیے گئے، کسی سائڈ پہ جہاں کوئی لوگ نہیں تھے، وہاں پہ نہانے لگے تو اپنے سارے کپڑے اتار کے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے اور نہانے لگے۔ نہا لیا تو کپڑے لینے لگے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا۔ اب پتھر کپڑے لے کے بھاگے جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہیں، وہ پتھر آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، تو پتھر وہاں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں قوم کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ کچھ نہیں پہنا، انہوں نے کہا یہ تو ہماری طرح ہی انسان ہیں، ان کا تو جسم پورا ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی چیز ان میں کمی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لے کے پہنے اور اس پتھر کو جو لاٹھی سے مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو تم بھی اس طرح نہ ہونا کہ قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی، اللہ نے ان کو بری کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ امام بخاری نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا اور یہ کتاب میں نقل کیا۔ اب یہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے اور امام بخاری اس پہ باب کام کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے، ہمارے لیے، محمدی امت محمدیہ کے لیے کسی علیحدہ جگہ میں غسل کرنا جائز ہے سارے کپڑے اتار کے۔ اب یہ واقعہ تو اس امت کا ہے، لیکن چونکہ بتانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج نہیں کیا ہے، بدلا نہیں ہے، یہی نہیں کہا کہ ہماری اب شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے۔ تو پہلی امت کا وہ مسئلہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے، پہلی شریعت کا وہ حکم ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ تو پہلی امتوں کے، پہلی شریعتوں کے سارے مسائل، سارے احکامات جزوی طور پہ اللہ نے کہا ما انزل وما انزل علی ابراہیم یعنی وما انزل علینا وما انزل من قبل، جو کچھ نازل ہوا ہم پہ، جو کچھ نازل ہوا پہلے، ہم اس کو جزوی طور پہ بھی مانتے ہیں، یعنی ایک ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو بھی مانتے ہیں، بس دو شرطوں کے ساتھ کہ وہ ہم تک صحیح سند سے پہنچ جائے، اور صحیح سند سے پہنچنے کا صرف یہ ذریعہ ہے کہ اللہ بتا دے یا اللہ کا رسول بتا دے، یہ ہے صحیح ذریعہ، اور ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو تو پہلی امتوں کے احکامات ہمارے لیے بھی احکامات ہیں، جس طرح کہ میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم یہ کہو آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم ایمان لائے اللہ پہ اور جو کچھ نازل کیا ہے ہماری طرف، اور جو کچھ نازل کیا ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، ان کی اولاد پہ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اپنے رب کی طرف سے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے مسلمان ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اور چاہے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اس دین کا نام اسلام ہی ہے۔ آگے چل کے سورۃ انبیاء میں آئے گا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام مسلمان ہی تھا، مسلمان پہلے بھی بعد میں بھی، اب اللہ کا یہ دین بن گیا ہے اصل اسلام۔ اب یہ دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اگر اس دین کے علاوہ کوئی اور دین کسی نے چاہا، اس وقت جب ہماری طرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی آ جائے تو اسے بھی اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تصدیق ہونا لازم ہے، ان کی طرف سے آنا اور ان کی طرف سے منسوخ نہ ہونے کی شرط لازم ہے، اس کے بغیر کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، اور رسول کے حق ہونے کی گواہی دے دی، اور رسول کے حق ہونے کی گواہی ہو گئی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسی ہدایت دے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلال آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ، ایسے لوگوں کی جزا کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اللہ کی لعنت ہے ان پر، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اپنے نبی کو ماننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہے تو جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، الفرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ہی کوئی عذاب ہلکا ہوگا، نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، توبہ کر لی ابھی مرنے سے پہلے الا الذین تابوا من بعد ذلک، اور صرف توبہ کافی نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہن، صرف توبہ کافی نہیں ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ کافی چیز نہیں ہے۔ رمضان میں آ کے رسمی طور پہ ہم رب سے کہتے ہیں اللہ میں معاف فرما دے، دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو اللہ میں معاف فرما دے، یہ رسمی توبہ نہیں چاہیے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنی توبہ کے بعد اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ کہتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے کی سامنے نشانی کیا ہے کہ انسان اس گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اس انسان کے توبہ کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ رمضان میں کہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری توبہ، اور رمضان کے بعد وہی گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جنہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد بھی اگر کفر کیا تو ان کے کفر میں بڑھ گئے، اللہ ان کے توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اصل ضالون ہیں، جو گمراہ ہیں، جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں انہیں موت آ گئی، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی انہیں جو ہے وہ موت آ گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین کے بھراؤ کے بقدر جتنی بڑی زمین ہے اتنا زیادہ وہ سونا بھی لے کے آ جائے اور اپنے بدلے میں اس کو فدیے میں دینا چاہیں، میری طرف سے اتنا سونا لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور فرمایا کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نصیحت بھی کر رہا ہے، اہل کتاب کو ان کی اوقات بھی بتائی جا رہی ہے، ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی صحیح چیز بتا رہا ہے۔ یہ انداز اور یہ طریقہ کسی انسان کے لیے عاجز ہے کہ اللہ کے اس کلام کی طرح اتنا بنا کے دکھا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر،
تو اصل نیکی ہے مسلمانوں، اس اصل جو بہت بڑا مقام اور درجہ ہے نا، اس کے پانے کے لیے تمہیں کچھ اپنا قربان کرنا ہوتا ہے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ ایسی چیز نہ خرچ کر لو جس سے تمہیں بہت زیادہ پیار ہے. انسان اپنی اچھی چیزیں رب کے سامنے دے، جس چیز پہ انسان کو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے نا، وہ چیز بھی رب کے سامنے خرچ کر کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا کہ رب کے ساتھ دل کیسے لگتا ہے. لن تنالوا البر، نیکی کا کمال، نیکی کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے. وہ خرچ کرے تو تب یہ مقام ملتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، لیکن جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تم تھوڑا دیتے ہو، زیادہ دیتے ہو، اللہ کو سب کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن انسان اگر بہت بڑا درجہ لینا چاہتا ہے نا، بہت بڑا، تو پھر اسے اپنی وہ بھی بڑی بڑی چیزیں بھی دینا پڑتی ہیں جو اسے بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے مدینہ کا، بے روحا. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے پاس بہت بڑا باغ ہے، اور یہ حیثیت میں باقی صحابہ سے بڑے مالدار تھے. بہت بڑی جاگیر تھی، بڑی جائیداد تھی، بڑی جائیداد تھی ان کے پاس، بہت بڑی جائیداد تھی جس میں یہ باغ تھا بے روحا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن میں جا کے اس باغ کے اندر آرام کیا کرتے تھے، وہاں کا ٹھنڈا پانی کی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، تو میں یہ باغ جو ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخن، خوشی کا فرمائے، اتنی بڑی چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. فرمائے میں اللہ تعالیٰ سے وہ نیکی کا کمال درجہ لینا چاہتا ہوں، وہ بڑا درجہ لینا چاہتا ہوں جو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا ابو طلحہ یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کے لیے دینا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر اس باغ کو ابو طلحہ انصاری کے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کرا دیا. یہ اس رشتہ دار کو دے دو، یہ اس رشتہ دار کو دے دو، یہ اس کو دے دو، اللہ کے لیے سب کو دے دیا. تو یاد رکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بڑی چیز دیتا ہے نا، جتنا بڑا کام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم عربوں کے ہاں ایک جو ہے نا، جو شراب تھی نا، جو پیچھے سورۃ بقرہ میں آیا نا کہ اس میں بڑے فائدے بھی ہیں، ان میں سے یہ بھی بڑا فائدہ ہوتا تھا جو عربوں کے ہاں سمجھا جاتا تھا شراب کا، کہ انسان نشے میں آ کے اپنا سب کچھ اڑا دیتا ہے دوسروں پہ. ویسے تو دیتا نہیں ہے، تو عرب جو ہے وہ اس کو پی کے اپنا سارا کچھ مال اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے تھے. تو ایک عرب قوم ایسی قوم ہے کہ اگر یہ قوم اچھائی کی طرف جائے نا، نیکی کی طرف، تو انتہا کر دیتی ہے، اور اگر برائی کی طرف جائے تو تب بھی انتہا کر دیتی ہے. اصل جسے کہا جاتا ہے نا انتہا پسند، وہ عرب قوم ہے کہ نیکی کی طرف گئے تب بھی انتہا کر دیتے ہیں. میں اور آپ جتنے نیک بن جائے نا، جو ایک عربی نیک بنتے ہیں، جو ان کے سخی اور ان کے علماء بنتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دیتا ہے. اور جب برائی کی طرف جائیں تو تب بھی انتہا ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ کیا ہیں، نیکی کرنی ہے تو وہ بھی سوچ سوچ کے قدم رکھنا ہے، اور برائی کرنی ہے تو وہ بھی ڈر ڈر کے جانا ہے، نہ ادھر پورا نہ ادھر پورا. تو اللہ تعالیٰ نے برل آیت پہ چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
اس وقت تک تم نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو۔ جو انسان کو زیادہ محبوب چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جا کے اپنا گھر سارا کچھ نکال کے دے دے اور اس کا جو ہے وہ، ہاں انسان کے پاس اگر یہ ہے، انسان اللہ کے راستے میں دے کے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دے کے پھر دوسروں سے مانگنے کے لیے چل پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو بڑی چیز کو اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے تو دینا چاہیے، اور ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا معاوضہ انسان کو دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب نصیحتیں دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کے اعتراضات کا جواب بھی ہوتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ان کا اہل کتاب کا ایک اعتراض بھی تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ملت پہ چلتے ہیں، تو ان کے تو ملت میں، ان کے تو دین کے اندر یہ جو اونٹ کا گوشت ہے یہ تو حلال نہیں تھا اور تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، یہاں پہ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ جو ہیں سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں ایک کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پہ خود جو ہے ان کو روکا تھا، خود ان کو جو ہے وہ نہیں کھاتی، شاید ان کی نظر تھی یا کوئی منت مانی تھی یا کچھ ایسا تھا، ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل پہ کچھ چیزیں حرام کی تھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے خود اپنی طرف سے جو ہے اپنے اوپر جو ہے ان کو منع کیا تھا۔ فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، وہ بھی تورات نازل ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں، وہ بھی تورات سے پہلے کی ہیں۔ آؤ تورات نکال کے دکھاؤ، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آؤ دکھاؤ تورات، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ اس تورات کو۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے لاؤ، اور فرمایا کوئی تورات تمہارے پاس ہے تو لا کے دکھاؤ۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، فرمایا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ کی طرف جھوٹ بنا کے منسوب کرتا ہے اس سب کچھ کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا لوگو قل صدق اللہ، فرما دیجئے جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ قل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ کہا ہے۔ صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ۔ یہاں پہ ضمناً ایک بات بتا دوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب تلاوت کرتے ہیں یا بڑے بڑے قاری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، فرم اس طرح کر کے یا کچھ اور بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، کبھی کبھی جذبات میں آ کے اللہ کے کلام کو سننے کے بعد کہتا ہے صدق اللہ، جو اللہ نے بولا ہے وہ سچ بولا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایک طریقہ بنا لینا کہ ہر تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم یہ پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کچھ کہنا یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ کبھی اگر کوئی انسان ویسے جذبات میں کہہ دیتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ ہمیں اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، قل فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرما دو کہ جو اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ملت ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے نا، ملت یعنی ایک منہج، ایک دستور، ایک راستہ، ایک لائف سٹائل، ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک لائف سٹائل، وہ جو ایک لائف سٹائل تھا، زندگی کا ایک طریقہ اور انداز تھا،
ابراہیم علیہ السلام کا اس کو اپناؤ. اور اس طریقے کا مین چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت ہائی لائٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. خواہشات کے پیچھے لگنے والوں کو آگے چل کے ہم سورت میں پڑھیں گے، سورت فرقان میں جا کے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے. جو چاہا وہ ملنا چاہیے، جو سوچا جو چاہا وہ ملنا چاہیے. کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے. قل فرما دیجئے سچ کہا ہے جو اللہ نے کہا ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان اول بیت، پہلا گھر جو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ان اول بیت، پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا ہے وہ اللہ کا وہ گھر ہے جو بکہ شہر میں، مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے، جو مکہ شہر میں بنایا گیا ہے وہ اللہ کا پہلا گھر ہے. مبارکن، جو بابرکت ہے، ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ مکرمہ میں جو پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا ہے. کعبہ، جس کعبہ کو ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا اس میں یہ مٹی کے نیچے دب گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بنایا تھا وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل نیا بنایا تھا، انہی بنیادوں پہ وہی ٹیلا، جب اس ٹیلا جس جگہ پہ بنایا تھا یہ وہی جگہ تھی آدم علیہ السلام کے وقت اس کعبہ کو بنایا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گویا کہ تعمیر نو کی تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ گھر کعبہ جو ہے بابرکت ہے. اللہ نے فرمایا مبارکن ہے، بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہدایت ہے للعالمین، تمام لوگوں کے لیے. جو لوگ مکہ اللہ کے اس گھر کا قصد کریں گے، جو اللہ کے اس گھر کو ماننا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت دی جائے گی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. فرمایا اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات بینات ہیں، بینات آیات ہیں، مقام ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام جس پتھر میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کرتے رہے، اس پتھر کو ایک بطور نشانی کے رکھا گیا، اور لوگوں کے لیے وہ چیز بھی ایک اللہ کی نشانی کے طور پہ جو ہے وہ بنائی گئی، مقام ابراہیم. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ فرمائے وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ بناؤ. طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں طواف کی پڑھنا ہوتی ہیں، اگر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے، رش نہیں ہے، تو انسان کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس ہے. اس جگہ پہ اگر 2 نفل پڑھے جائیں تو یہ پڑھنا سنت ہے. فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. جو اللہ کے اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ پورے امن میں ہوتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک آرڈر دینا چاہتا ہے. آرڈر بعض دفعہ خبر ہوتی ہے اور اس خبر کو انشاء بنایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو جملہ ہوتا ہے، جو بول ہوتا ہے، وہ کوئی خبر بتائی، جیسے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہوگا. اس گھر میں آ کے امن دیا جائے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن میں دیا جائے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اس بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض کیا گیا۔ جو علی الناس ہوتا ہے نا، علی الناس مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں پہ ڈال دیا گیا، لازم کر دیا گیا لوگوں پہ اس گھر کا حج کرنا۔ حج کا ویسے لفظی معنی تو ہے قصد کرنا، پختہ ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ اصل تو اس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن حج بولا جاتا ہے ان عبادات پہ جو انسان اپنا مال خرچ کر کے وہاں جاتا ہے، مکہ میں عمرہ کرتا ہے، اور پھر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جن جن دنوں میں ذو الحجہ میں بتایا ہے وہاں جاتا ہے، منی میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، وہ سارے کام کرتا ہے، اس کو حج بولا گیا ہے۔ فرمایا یہ حج کرنا بیت اللہ کا یہ لوگوں پہ فرض ہے، لازم ہے، زندگی میں ایک بار لازم ہے جس کے پاس استطاعتی ہو۔ فمن کفر فإن اللہ غنی الحمید، جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے کسی سے، اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ جو لوگوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی اپنے لیے ہی کرنی ہوتی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آگے اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ فرمایا اے اہل کتاب کے لوگو، اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس سب پہ جو تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا۔ اے ایمان وال، اے اہل کتاب کے لوگو، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے اندر ٹیڑھا کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کچھ حصہ ان کے پیچھے لگ جاؤ گے نا، کچھ چیزوں میں ان کے پیچھے لگ جاؤ گے نا، تو تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے، تمہیں مسلمان کے بعد کافروں کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، وہ کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرو گے تو تمہارے اوپر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ کیسے تم کفر کرتے ہو؟ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تلاوت کیے جاتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف مضبوط ہو کے راستے کو پکڑ لے گا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے اس دین کو پکڑ لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسی کو صراط مستقیم پہ چلایا جائے گا، اسی کو ہدایت دی جائے گی صراط مستقیم کی۔ جو اس دین کو اللہ کی طرف پختہ ہو کے پکڑے گا، اس پہ ثابت قدم رہے گا، اسے جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلایا جائے گا، اسے جو ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دی جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اسلام پہ ہو، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر جاؤ۔ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پہ تھوڑا سا بھاری بوجھ ہوا کہ اللہ سے اس طرح ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہ حق پورا کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل فرما دیا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا ڈر کے دکھاؤ،
جتنی طاقت ہے اتنا تو ڈرو نا. فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے اتنی ہمت تو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی اس رسی کو مضبوط سے تھام لو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کی صورت میں ایک دین اور شریعت اور اسلام دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، گروہوں کے اندر مت بٹو. اللہ کی حبل، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگوں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. وہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے واضح راستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس راستے کی راتیں بھی دنوں کی طرح ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنی احادیث میں فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں کے اگر ان چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے پہلے، اسلام سے پہلے کس طرح تم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے. ایک دوسرے کے دشمن اتنے ہوتے تھے کہ تہذیب کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اتنے جو ہے وہ دشمن تھے. جانوروں سے جو ہے وہ زندہ جانوروں سے گوشت کاٹ کے کھا لیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. اور عرب کے اس صحرا کا، عرب کے اس علاقے کا سب سے بڑا روزگار یہ تھا کہ ایک قبیلہ ایک کو لوٹ لیتا، دوسرا دوسرے کو لوٹ لیتا، تیسرا تیسرے کو لوٹ لیتا. فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، کہ تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے اس دین کی نعمت پہ جمع ہو کے ایک بھائی بن گئے ہو. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. پھر اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا اے مسلمانوں، افسوس یہ کہ ہم مسلمان آہستہ آہستہ اپنے اس فریضہ سے بھولتے جا رہے ہیں. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کا منہج، جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جس کا کام ہے ایک امت کے اندر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کو سیکھے اور آگے سکھائے. آہستہ آہستہ ہوتا کیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے مدارس میں، جو یہ ہمارے کچھ مدرسے عالم بننے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہمارے پاک و ہند میں جو اسلام زندہ زیادہ ہے، اس کا بہت بڑا مین اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے یہ مدارس ہیں اور مساجد ہیں، جس میں ہم قال اللہ و قال الرسول پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بچہ کسی کام پہ نہیں چلتا، جو گھر پہ چوریاں کرتا ہے، محلے میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے، کسی کام پہ سیکھنے پہ نہیں چلا ہے، کسی اسکول میں جا کے نہیں پڑھا ہے،
اس کو اٹھا کے کہتے ہیں لاؤ اس کو مولوی کے پاس بھیج دو، وہاں جا کے یہ کچھ پڑھ لے گا۔ یہ مجھے بتائیں کس فیکٹری کا اصول ہے کہ جس کو مال تو تم خام ترین دو اور کہو کہ رزلٹ انتہائی عمدہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان جس کے بچے بڑے سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں اپنے اس بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے اس بچے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے اس بچے کو بزنس مین بناؤں گا، میں اس بچے کو یہ بناؤں گا۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ انسان کہے میں اپنی اس بچے کو عالم بناؤں گا؟ اس بچے کو، اللہ کی قسم اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ڈر ہے کہیں ایک وقت آئے گا، اور واقعتاً وہ وقت آنا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح علم کو اٹھائے گا؟ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد جاہل بچیں گے اور جاہل فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس وقت میرے بھائی اور میری بہن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس دین کے لیے اپنے بچوں کو، ان بچوں کو جو ذہین ہے، سمجھدار ہیں، رازق اللہ ہے، کوئی میں اور آپ رازق نہیں ہیں اپنی اولاد کے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اس دین کو سیکھیں، خود بھی سیکھیں، خود بھی سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں۔ دنیا اور آخرت کی نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کی طرف بلانے والے ہوں، برائی سے منع کرنے والے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اہل کتاب کی طرح، ان یہودیوں کی طرح، ان عیسائیوں کی طرح جن کے پاس دلائل واضح سب کچھ آ گیا اور پھر بھی وہ اختلافات میں پڑے رہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کچھ چہرے جو ہیں بڑے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں تو بڑے چہرے کو سجا لیتے ہیں، بہت کچھ چہرے پہ لگا کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، بہت کچھ چہروں کا عیب چھپا کے لوگوں کے سامنے دکھا سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ایک ایسا بھی آنا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا؟ اور دنیا میں تم نے دلائل کے بعد مانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح چیزیں تھیں۔ آج چہروں کو جو ہے وہ بڑا بڑا ہم سفید کر لیں گے، بڑا کچھ لگا کے دکھا لیں گے، لیکن یاد رکھ لیں اصل سفیدی، اصل نکھار وہ یہ ہے کہ جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہو جائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دنیا میں اگر چہرہ جو ہے وہ برا ہے، نکما ہے، بدصورت ہے، فلاں ہے، اس پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب رب کے سامنے جانا ہے تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کہے گا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کہے گا کفر کیا تھا نا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے آؤ عذاب کو چکھ لو، آج تمہارے لیے عذاب سے تمہاری مہمانی کی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے رب کی رحمت میں۔ چہرے روشن ہیں تو رب کی رحمت ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا یہ رب کی آیات ہیں جو تمہارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا، جو مخاطب میں اور آپ ہیں، تمہارے اوپر تلاوت کی جا رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ،
اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پہ کوئی ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس میں تمہارے لیے ہی بھلائی ہے، تمہارے لیے ہی خیر ہے، تمہارے لیے ہی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مانو اور کامیاب ہو کے قیامت کے دن اپنے چہرے روشن بنائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کنتم خیر امت، اس امت کا ایک خاص امتیاز دیا، کنتم خیر امت، اے مومنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے تمہیں خیر الامم قرار دیا ہے، تم لوگ ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ تمہارے لیے ایک خاص حکم ہے جو شاید پہلوں کو نہ ہو اس طرح کر کے، اور وہ حکم کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یہ ایک خاص حکم ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور ایمان لانے میں پہلوں کی طرح، پہلے بھی ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ گے، لیکن تمہارے لیے خاص امتیاز یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یاد رکھ لو کہ یہ جو فریضہ ہے، یہ جس کو ہم عربی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ہم اپنی زبان میں کہیں گے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہر ایک انسان کے اوپر ہے، ہر ایک انسان کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اپنے متحدوں کے بارے میں، ہر ایک بندہ اپنے متحدوں کے بارے میں ذمہ دار ہے کہ ان کو کتنا اچھائی کی طرف لگاتا ہے، کتنا انہیں جو ہے وہ برائی سے بچاتا ہے، یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ماں اپنے بچوں سے، باپ اپنے بچوں سے، بڑے سے پوچھا جائے گا اپنے کم چھوٹوں سے کے بارے میں، ہر ایک انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص اسپیشل عمل ہے کہ ہم سٹیج پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے جو ہے 2 گھنٹے کی تقریر کر لیں تو یہ امر بالمعروف ہے۔ نہیں، یہ ہر چھوٹے چھوٹے کام، جس طرح ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں، اسے ABC پڑھاؤ، اسے یاد کراؤ، اسے 1 2 3 یاد کراؤ، جیسے ہم بچوں کو یہ یاد کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو کلر یاد کروا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ہم چیزوں کے نام یاد کروا رہے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کو وہ دعائیں بھی یاد کروائی جائیں، ایسے ہی اپنے بچوں کو وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی سکھائے جائیں۔ یعنی یہ ہر ایک کی ذمہ داری، جیسے میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ٹائم پہ سکول اور کالج میں جائے، ایسی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اور آپ کا بچہ ٹائم پہ نماز پڑھے، ٹائم پہ جماعت میں پہنچے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اور صرف ایک تقریر کر لینے کا نام نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری زندگی اپنے سے نیچے والوں کو صحیح راستے میں لانے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح میں فرمایا ہے، لوگو لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ تو لوگو اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اگر تم نے یہ عمل چھوڑ دیا، تو اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، اور اس عذاب کی شکل و صورت یہ ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں میری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ جہاں دوسری کمیاں ہیں وہاں یہ کمی بھی دیکھیں کہ کیا میرے اندر امر بالمعروف پایا جاتا ہے، کیا میرے اندر نہی عن المنکر پایا جاتا ہے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا اور دوسروں کو برائی سے روکنا،
اچھائی کی طرف لے کے آنا، برائی سے روکنا ہر ایک انسان کے اوپر ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جس نے بھی کوئی برائی دیکھی ہو، سب سے پہلے اگر پاور ہے تو اس کے ذریعے اس کو روکے۔ اگر کوئی پاور طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے اس کو کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، زبان سے روک دے، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے۔ اور اگر انسان اتنا مجبور ہے کہ وہ زبان سے بھی برائی کو برائی نہیں کہہ سکتا، تو کم از کم دل سے برا جانے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب کے لوگ بھی ایمان لے آتے تو کتنا بہتر ہوتا ان کے لیے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کچھ ہیں ان میں سے مومن لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ان کی سازشیں تمہیں تکلیف نہیں دیں گی مگر تھوڑا تھوڑا جو تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تمہیں نہیں کر سکتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، جتنی بڑی وہ سازشیں بناتے ہیں اتنا نہیں ان کے وار چلتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر سامنے میدان میں تمہارے سامنے آ جائے نا لڑنے کے لیے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہاں سے تمہارے سامنے میدان میں نہیں لڑ سکتے ہیں، وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، وہ سازشیں کریں گے، وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی سازشیں کر کے تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اگر سامنے آ جائیں تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ثم لا ينصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ان کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی رسوائی دی ہے، صرف اللہ نے جو ان کو تھوڑی ان کی عزت بچائی ہوئی ہے، وگرنہ ان کے اوپر ساری رسوائیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے کہ دنیا ان کی ہے، دنیا میں انہوں نے ہے، آخرت میں جا کے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کا غضب ہے ان پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ذلت اور رسوائی ڈالی ہوئی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور زیادتی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسا کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے کہ اگر برے لوگوں کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی بیان کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کے لوگ جو ہیں سب برابر نہیں ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل وہم یسجدون، جو رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمایا سب برابر نہیں ہیں، کچھ ہیں گروہ جو اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، میں زیادہ نیکیاں کر لوں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہیں وہ لوگ جو صالحین اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو کوئی بھی نیک اعمال کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ان اعمال کی ناشکری نہیں کی جائے گی بلکہ قدردانی کی جائے گی، اللہ ان کے اعمال سے بڑھ کر ان کو اجر و ثواب دے گا۔
واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے کون ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کے مال، ان کی اولاد کچھ کفایت نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یہ ان کے سامنے ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثِلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کی مثال ایسے ہے، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ کفار جو کچھ یہاں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ایک تیز ہوا چلی ہے، تیز ہوا چلے کہ مثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم، ایک تیز اور تند ہوا چلے اور ظالموں کی جو ان کی کھیتی وغیرہ تھی سب کو اڑا کے لے جائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ اس دنیا میں وہ کچھ فائدے کے لیے لوگوں میں انسانیت کے نام پہ خرچ کرتے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے بہت بڑی کھیتی جمع کی ہو، اچانک ایک آندھی چلے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے جو خفیہ دوست ہے نا، جو انسان کے اندر کے رازداں دوست ہوتے ہیں، وہ کوئی کافر نہ بناؤ۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان دینے میں باز نہیں آئیں گے، جہاں کہیں موقع ملا تمہیں نقصان دیں گے۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ چاہتے ہیں تمہیں جو ہے وہ مصیبت میں ڈالنا، اور ان کا جو بغض ہے وہ ان کے کبھی کبھی بیانات، ان کے جو اسٹیٹمنٹیں آتی ہیں، جو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، کئی دفعہ بغض کے الفاظ نکل آتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے میں تمہارے لیے چھپا ہوا ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے کھل کے آیات بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل کرتے ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ان کو محبت کرتے ہو، تم ان کو اچھا سمجھتے ہو، وہ تم سے نہیں چاہتے۔ ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم اس کتاب پہ ایمان لے کے آ رہے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہارے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے یا تمہاری طرح ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور علیحدگیوں میں جا کے اپنی انگلیاں منہ میں چباتے ہیں، ہائے ہم ان کا کیسے ان کا خاتمہ کریں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہو جاؤ اپنے غیظ و غضب، اپنے غصے میں جا کے مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں تمہارے پاس کوئی اچھائی آتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرتے رہے اور تقوی اختیار کرتے رہے تو ان کے یہ سازشیں تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج ہم یہیں پہ انہی آیات پہ اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا مضمون ان آیات میں شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.